بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، کئی جمعہ سے آپ سب کے سامنے بچوں کی تربیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کے جو خطبات ہوئے ہیں اس میں ہم نے بچوں کی انٹیلیجنسیز کے بارے میں بتایا تھا، بچوں کی لرننگ ڈسیبلٹیز کے بارے میں بتایا تھا، اور لرننگ ڈسیبلٹیز کے کازز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اس وقت سارے پیرنٹ سے اور سارے لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اتنے جمعہ کے یہی بتاتے رہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نصیب کیا ہے تو وہ بہت خوش نصیب ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں۔ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سارے بچے بیکار نہیں، کوئی بچہ اس میں سے بیکار نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عظیم مقصد کے لیے ان کو پیدا کرتا ہے، لہٰذا ہم اگر ان کی صحیح تربیت کریں گے تو ہمارے معاشرے کا ہر بچہ ایک عظیم انسان بننے کی صلاحیت لے کر آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے ہیں کیا۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے بچوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے بچوں کے اندر کون سی انٹیلیجنسی ہے۔ میں آگے ہر جمعہ ایک انٹیلیجنسی کے بارے میں بولوں گا، اور ہر انٹیلیجنسی کے بچوں کی جو بچے جس انٹیلیجنسی میں ڈومیننٹ ہوں گے ان بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس سلسلے میں کیا کہا ہے، اور آپ نے تربیت کا کون سا نظام اختیار کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مختلف انٹیلیجنسیز کے بچے ہیں، کوئی کائنسٹیٹک ہے، کوئی انٹر پرسنل ہے، کوئی انٹرا پرسنل ہے، کوئی لنگوسٹک ہے، کوئی لاجیکل میتھمیٹیکل ہے، کوئی اسپیشل انٹیلیجنسی کا ہے۔ ہم سمجھیں کہ ہمارے بچے کے اندر ہمارا بچہ کس انٹیلیجنسی میں ڈومیننٹ ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم اسکول کو ان کو بھیج رہے ہیں تو اسکول کے جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اس کے پڑھنے کے سلسلے میں ان کے اندر کچھ لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا پروگرس دکھا نہیں پاتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جن اسکولوں کے اندر بھیجتے ہیں ان اسکولوں میں ٹیچرز کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ڈسلیکشیا کیا ہوتا ہے، ڈسگرافیا کیا ہوتا ہے، ڈسکیلکولیا کیا ہوتا ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے، اے ڈی ڈی کیا ہوتا ہے، اے ڈی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اصطلاحات میں ابھی بول رہا ہوں، ٹرمینالوجیز جو بول رہا ہوں، آپ کو یہ ٹرمینالوجیز نہیں دکھ رہی ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ماں کے لیے اور ایک ٹیچر کے لیے جو اپنے بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو گھر کے اندر تربیت کرتی ہے اور اس کے صحت کا خیال کرتی ہے، اس کی جسمانی نشو و نما کا خیال کرتی ہیں، اور اگر کوئی بخار آ جائے، اسے کچھ کھانسی ہو جائے، اسے کچھ دست ہو جائیں، تو ہر ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اگر
یہ بیماری ہو تو مجھے کیا کرنا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ماں باپ کو نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو شریر بول کر بہت سے بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جو مائیں اور جو ٹیچرز ان چیزوں سے واقف ہوتی ہیں، ان کے اندر ہمت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کمزور دیکھتے ہوئے بھی اس کو ایک عظیم انسان بنانا وہ چاہتی ہیں۔ چند واقعات سناتا ہوں میں آپ کو۔ اس سے پہلے حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یتیم بچے کو پر محنت کی تو وہ بچہ کس طرح سے ایک عظیم انسان بن گیا۔ دنیا کی آپ بڑی بڑی شخصیتوں کے بارے میں دیکھیں گے اور بڑے بڑے پرسنالٹیز کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پرسنالٹیز کے بننے کے پیچھے، وہ شخصیتوں کے بننے کے پیچھے ان کے ماں باپ کا ہاتھ ہے اور ان کے ٹیچرز کا ہاتھ ہے، ان کی ٹیچرز کی محنت، ان ٹیچرز کی سمجھداری اور اسی طرح ان کے ماں باپ کی محنت اور ماں باپ کی سمجھداری۔ 13 سال تک بچے کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنائیں، اس میں اصل کام ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر اس کی صحیح تربیت کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو شعور پیدا ہو جاتا ہے، پھر بچہ خود اپنے آپ کو بنانے کی محنت شروع کر دیتا ہے۔ 13 سال تک اس کو اتنا سینس نہیں ہوتا کہ میرے اندر کمزوری کیا ہے، میرے اندر کیا اسٹرنتھ ہے، میرے اندر کون سی انٹیلیجنسی میں ڈومیننٹ ہوں اور میرے اسکلز کیا ہیں، مجھے کس اسٹریم میں جانا چاہیے، مجھے کس میدان میں محنت کرنا چاہیے، یہ سب سمجھنے کی ایک بچے کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ صلاحیت اس کو اینالائز کرنے کی محنت صلاحیت نہیں ہوتی، تو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ماں باپ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر بچے کی تربیت کریں۔ اور خدا نخواستہ کوئی کمزوری ہو تو بچے کو کمزور بولنے کے بجائے اس کے علاج اور اس کی محنت کرنے کی کوشش کریں۔ پوری دنیا جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انہوں نے ایک شخص کا نام سنا ہوگا۔ میں ایک سائنٹسٹ کا واقعہ سناتا ہوں۔ تھامس ایڈیسن ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، اس نے بہت سے ڈسکوریز کی ہیں، اس میں سے یہ جو بلب ہے، جو آج پوری دنیا کے اندر بلب جل رہے ہیں، اس کو ایجاد کرنے والا تھامس ایڈیسن تھا۔ آپ سوچو کہ آج آپ کے گھروں کے اندر روشنی ہے، آج شہروں کے اندر روشنی ہے، تو اس کام کو کرنے والا تھامس ایڈیسن تھا۔ تو کتنا جینیس آدمی ہوگا جو اتنا بڑا کام کیا۔ آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سن کر آپ سوچئے کہ ہماری اولاد کیسی ہو سکتی ہے اور ہم کیا کر دیتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن اسکول میں پڑھتا تھا، اس کی والدہ ایک اسکول کی ٹیچر تھی، ریٹائرڈ ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ بچہ اسکول میں جب پڑھتا تھا، چھوٹا سا تھا، تو اسکول کی ہیڈ مس نے جب اسکول سے وہ ایک دن واپس ہو رہا تھا تو اس کی ہیڈ مس نے کہا کہ میں ایک لیٹر لکھ رہی ہوں، تمہارے ٹفن باکس کے اندر میں رکھ رہی ہوں، اس کو بیٹا یہ جا کر تمہارے امی کو دینا اور کسی کو نہیں دکھانا، اور کہنا کہ ہیڈ مس نے ایک لیٹر بھیجا ہے۔ تو بچہ گیا گھر
گھر جانے کے بعد کہا کہ امی ایک لیٹر ہیڈ مس نے بھیجا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ ماں نے اس کو کھولا، کھولنے کے بعد اس کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے لیٹر پڑھتے ہوئے۔ بچے نے کہا کہ امی کیوں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ ماں نے کہا کہ بیٹا اس لیٹر میں تیری تعریف کی گئی ہے، اس لیے میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ کہا کہ تمہاری ہیڈ مس نے لکھا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت جینیس ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ ہماری اسکول کے اندر اتنی انٹیلیجنٹ ٹیچرز نہیں ہیں جو تمہارے بچے کو پڑھا سکیں، تم اپنے بچے کو کسی اور جگہ پڑھاؤ جہاں انتظام کر لو، ہماری اسکول میں اس کا نظام نہیں ہے۔ بچہ خوش ہو گیا کہ میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، لیکن آپ کو میں بتاؤں اس لیٹر کے اندر جو لکھا تھا وہ یہ نہیں لکھا تھا۔ ہیڈ مس نے لکھا تھا کہ تمہارا بچہ your son is adult, we would not let him come to school anymore. تمہارا بچہ ذہنی طور پر کمزور ہے، وہ ہمارے اسکول کے اندر پروگرس نہیں کر پا رہا ہے، پڑھ نہیں پا رہا ہے، لہذا اب ہماری اسکول کے اندر اور ہم اس کو کیا نہیں کر سکتے، پڑھا نہیں سکتے، آپ اپنا نظام بنا لیجیے۔ لیکن ماں نے یہ بات بچے کو نہیں بتائی، بلکہ ماں نے یہ کہا کہ بیٹا تمہاری ہیڈ مس نے لکھا ہے کہ تمہارا بچہ بہت جینیس ہے، اور ہماری اسکول میں اتنے جینیس ٹیچر نہیں ہیں جو تمہارے بچے کو پڑھا سکے، تم اپنے بچے کا نظام کہیں اور بنا لو۔ وہ ماں ٹیچر تھی، وہ سمجھتی تھی۔ تھامس ایڈیسن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بچہ ریڈنگ نہیں کر سکتا تھا، اس کو رائٹنگ کا پرابلم تھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ڈسلیکسک تھا، ڈسلیکسیا کا شکار تھا، اور وہ ڈسگرافک تھا، ڈسگرافیا کا شکار تھا۔ ماں نے سمجھ لیا کہ میرے بچے کے اندر انٹیلیجنسی ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہے، لیکن وہ ڈسلیکسک ہے، وہ ڈسگرافک ہے۔ اس اسکول کی ٹیچرز اس کو بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں، تو لہٰذا اس ماں نے اسی وقت ٹھان لیا اور محنت شروع کی، اور اس بچے کا علاج کرنا شروع کیا، اور خود پڑھانا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے اس کا ڈسلیکسیا ختم ہو گیا، اس کا ڈسگرافیا ختم ہو گیا، وہ لرننگ ڈسیبلٹی ختم ہو گئی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ انٹیلیجنٹ ہو گیا، اور اب وہ دھیرے دھیرے بچہ آگے پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، تھامس آلوا ایڈیسن بن گیا، اور اس نے دنیا کی بڑی بڑی چیزیں، اہم چیزوں کو ڈسکور کیا، پیٹنٹ اپنے نام سے پیٹنٹ کرایا، اس میں سے یہ روشنی ہے۔ ایک دن وہ وقت آیا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، کئی دن تک اس کی ماں کا کمرہ بند تھا۔ انتقال ہونے کے بعد ایک دن تھامس ایڈیسن نے اس ماں کے کمرے کو خالی کیا اور اس کی چیزوں کو الگ الگ کر رہا تھا، تو اچانک ایک لیٹر ملا اس کے ہاتھ میں۔ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس تھامس ایڈیسن نے اس لیٹر کو اٹھایا۔ یہ وہی لیٹر تھا جو لیٹر اس کے ہیڈ مس نے لکھا تھا۔ اب تھامس ایڈیسن وہ پڑھ رہا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ اس لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ your son is adult, we would not let him come to school anymore. لوگوں نے پوچھا تھامس ایڈیسن سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بچپن میں میرے اسکول کی ٹیچرز نے میرے بارے میں یہ لکھا تھا، اور آج میں اتنا بڑا سائنٹسٹ ہو چکا ہوں،
تو پھر اس لیٹر کے نیچے تھامس ایڈیسن نے اپنا تبصرہ لکھا. کیا تبصرہ لکھا؟ تھامس آلوا ایڈیسن was an adult child that by a hero mother he became the genius of the century. کہ تھامس آلوا ایڈیسن ایک کمزور ذہن کا لڑکا تھا، ایک کمزور ذہن کا بچہ تھا، لیکن اس کی جینیس ماں کی محنت کی وجہ سے تھامس آلوا ایڈیسن اس صدی کا سب سے جینیس ترین انسان بن گیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جن کے بچوں کے اندر کمزوریاں ہیں وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تھامس آلوا ایڈیسن کی ماں کی طرح پیرنٹس، ہمارے ان پیرنٹس کو سوچنا ہے، بچوں کی تربیت کی کوشش کرنا ہے. جتنے بھی ٹیچرز میرے اس خطاب کو سن رہے ہیں، میں ان ٹیچر سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں وہ آپ کے گودوں میں امانت ہے. ہم چونکہ ان چیزوں سے واقف نہیں رہتے، ہم جینیس ترین بچوں کو ان کو نہیں سمجھ پانے کی وجہ سے ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. ہر ماں اپنے بچے کو ایک عظیم انسان بنا سکتی ہے، لیکن جب تک ماں باپ قربانی نہیں دیتے، خود قربانی نہیں دیتے، ان کا بچہ بنتا نہیں ہے. جس طرح سے کچھ کمانا ہے تو دکانوں پر محنتیں کی جاتی ہیں، فیکٹریوں پر محنت کی جاتی ہے تو فیکٹریاں بنتی ہیں. جتنی محنت آپ فیکٹریوں پر کرتے ہیں، جتنی محنت دکانوں پر کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک پورے کے پورے سسٹم کے ساتھ اپنی اولاد پر محنت کرنا بہت ضروری ہے، اپنے اولاد کو سمجھنا ضروری ہے. اب بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، کیا ہوگی؟ ہم اپنے بچے کو سمجھنا ضروری ہے کہ بچہ دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، یہ بچہ کیسا بنا ہے، اس کی تربیت کرنے کا سسٹم کیا ہے. دیکھیے، آپ کا جو بچہ ہے، دنیا کا جو بھی انسان ہے، اس کا ایک جسم ہے، اس کی ایک روح ہے. اس کی جسمانی تربیت کی بھی ضرورت ہے، فزیکل تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. یہ انسان ایک جسم ہے اور اس کے اندر روح ہے. جسم اور روح کیا ہے، مختصر سے سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. قرآن مجید میں لمبی تفصیل کے بجائے مختصر سا کہتا ہوں کہ مٹی سے پیدا کیا. اپنی صفت خلقت سے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا. تخلیق کسے کہتے ہیں؟ جو دھیرے دھیرے جس چیز کو بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو دھیرے دھیرے بناتا ہے وہ صفت خلق کے ساتھ بناتا ہے. تو مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. فرمایا کہ چکنی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. اور جب آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہو گیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو پورا بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میری روح اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فرشتوں سے کہا کہ جب اس کے اندر روح آ جائے تو تم ان کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو معلوم ہوا کہ ایک جسم بنایا اللہ نے، تخلیق کی. اور روح کسے کہتے ہیں؟ روح، یسألونک عن الروح،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ روح کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، ان سے بتا دیجئے کہ روح کیا ہے۔ روح اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں کن فیکونی طاقت سے اللہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہو جا تو اسی وقت ہو جاتی ہے۔ یہ امر ہے، اس کو آرڈر کہتے ہیں۔ تو روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ایک چیز تیار ہو گئی اور وہ انسان کے جسم میں آ گئی تو وہ چلنے لگی، تو ایک جسم ہو گیا، ایک روح ہو گئی۔ جسم بنا ہے مٹی سے اور روح بنا ہے اللہ کے ایک خاص حکم سے۔ روح بنی ایک خاص حکم سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو جا، ہو گئی۔ اس کی مثال میں اور ایک دیتا ہوں، سن لیجیے۔ آپ ایک مشنری تیار کرتے ہیں آئرن کے ذریعے، دوسری چیزوں کے، اس مشنری کا پورا پارٹ تیار کرتے ہیں، تو وہ پوری مشنری تیار ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ مشنری کو چلنا ہے تو آپ اس کے اندر بجلی کو بھیجتے ہیں، کرنٹ کو بھیجتے ہیں، الیکٹرکسٹی کو بھیجتے ہیں۔ اب یہ الیکٹرسٹی کے ذریعے یہ جسم اس کا وہ پوری کی پوری مشنری چلتی ہے۔ اگر یہ الیکٹرسٹی نہ ہو تو وہ مشنری نہیں چلے گی۔ تو آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ وہ جو مشنری تھی وہ مشنری جسم ہے اور وہ الیکٹرسٹی ہے تو وہ مشن کی روح ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی سے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، اور جب ماں کے پیٹ میں بچہ استقرار پکڑتا ہے تو اب وہ شیپس لیتا ہے، الگ الگ شیپس لیتے ہوئے 4 مہینے کے اندر اس کا ایک انسانی شیپ ہو جاتا ہے، انسانی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دھیرے 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 الگ الگ شیپس کے ساتھ اس شیپ کو مکمل کر دیا۔ اب جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے اندر روح کو لا کے ڈالتا ہے۔ یہ روح ہے۔ اب روح عرش سے آئی اور جسم مٹی سے بنا، اور جب روح آ جاتی ہے تو پھر انسان کے یہ اعضاء چلنے لگتے ہیں۔ پھر ماں کے پیٹ سے جب وہ پیدا ہوتا ہے، باہر آتا ہے، اس کے ہمارے جو اعضاء چل رہے ہیں، ہمارا ہارٹ چل رہا ہے، ہمارا دماغ چل رہا ہے، ہمارے پیر چل رہے ہیں، ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس سب کے اندر وہ جو دیکھنے کی جو صلاحیت جو ہے وہ روح ہے۔ اور جس وقت روح نکل جائے گی، یہ ہارٹ بھی رک جائے گا، یہ دماغ بھی رک جائے گا، یہ جسم بھی رک جائے گا، اور روح جہاں سے آئی تھی، اوپر سے آئی تھی، اوپر چلے جاتی ہے، اور یہ جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا تھا، وہ مٹی میں اتر جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم کو دکھ رہا ہے یہ ہمارا ڈھانچہ ہے۔ جسم تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر پہلی مرتبہ جو زیگوٹ بنا تھا، جو پہلا حصہ بنا تھا، جس کو ہم زیگوٹ کہتے ہیں، وہ ہے جسم۔ اب اس جسم کا ڈھانچہ بنتا گیا، ڈھانچہ بنتا گیا، یہ ڈھانچہ ہے۔ جب آپ خبر میں اس جسم کو اتار دیتے ہیں تو مٹی اس ڈھانچے کو تو کھا جاتی ہے، لیکن جس سے یہ جسم بنا تھا وہ جسم باقی رہتا ہے۔ جیسے آپ ایک بیلون لے لیجئے، چھوٹا سا، وہ بالکل چھوٹا ہے، آپ اس سے پھونکیے، یہ اس کا ڈھانچہ ہے، ڈھانچہ پھولتا جا رہا ہے، ایسا ڈھانچے کی شکل اختیار کیا، اور جب اس کی ہوا چھوڑ دیجئے تو پھر وہ ڈھانچہ دھیرے دھیرے اتر کر پھر اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے۔ وہ چھوٹا سا ہے، کہیں بھی رہ جاتا ہے۔ بیلون تو ہوتا بہت بڑا تھا دیکھنے میں، اب جب اس میں سے ایئر نکل گیا تو وہ بالکل چھوٹا ہو گیا، وہ باقی رہ جاتا ہے، وہ ایک جیب میں بھی رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں جو پہلی مرتبہ اس طرح استقرار کرتا ہے وہ جو وہ ہے۔ اب
اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوا ہوتے 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 انسان کا وہ جسم بنا ماں کے پیٹ کے اندر، باہر آیا تو اب وہ ڈھانچہ چینج ہوتے رہتا ہے، ہر وقت چینج ہوتے رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ ہاتھ کٹ گیا تو پھر اس کا ڈھانچے کا طریقہ دوسرا ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کا ڈھانچہ بدل جاتا ہے، ڈھانچہ تبدیل ہوتے رہتا ہے لیکن جسم تو باقی رہتا ہے۔ اور جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جو اس کی روح ہے وہ اوپر چلے جاتی ہے اور اس کا جسم لے جا کر ہم دفنا دیتے ہیں، یا کسی نے اس کو جلا دیا تو وہ جل جاتا ہے، کسی جانور نے اس کو کھا لیا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ڈھانچہ ختم ہوا لیکن وہ جسم اس کا باقی رہتا ہے۔ تو اب ہم یہ بتا رہے تھے، اس بات کو بتانے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان جو بنا ہے وہ جسم سے اور روح سے بنا ہے، اور روح اس کی اصل ہے، اور روح ہی اس پورے جسم کو چلا رہی ہے۔ تو اب انسان کی تربیت کرنا ہے، آپ کے بچے کی تربیت کرنا ہے تو اس کی جسمانی تربیت بھی کرنا ہے، اس کی روحانی تربیت بھی کرنا ہے۔ اگر ہم صرف جسمانی تربیت کرتے رہے تو وہ دیکھنے میں ایک خوبصورت انسان تو بن جاتا ہے، ایک طاقتور انسان تو بن جاتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں رہ جاتا ہے، وہ جانور باقی ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی روحانی تربیت بھی کی جائے اور اس کی جسمانی تربیت بھی کی جائے۔ جس طرح سے اس جسم کے ہارٹ ہے، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اسی طرح روح کا بھی قلب ہے، روح کا بھی قلب ہے، روح کی بھی آنکھیں ہیں، روح کے بھی کان ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے قلوب پر اللہ نے تالے ڈال دیے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے اور دل سمجھ نہیں پاتے ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن اندھے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں اندھا کہاں ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، اس کی ظاہری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں لیکن اس کی روح کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ فرمایا ان کو کان تو ہے لیکن سن نہیں پا رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ تو وہ تو سن رہا ہے، کہا کہ نہیں، کان تو سن رہے ہیں ان کے، لیکن ان کے روح کے کان بہرے ہو چکے ہیں، حق بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو معلوم کیا ہوا، بچے کی تربیت اگر کرنا ہے تو ایک ساتھ دونوں چیزوں کی تربیت کرنا ہے، جسم کی بھی تربیت اور روح کی بھی تربیت۔ جسم کی غذا الگ ہے اور روح کی غذا الگ ہے، جسم کی دوائیاں الگ ہیں اور روح کی دوائیاں الگ ہیں، جسم کی بیماریاں الگ ہیں، روح کی بیماریاں الگ ہیں، جسم کے صلاحیتیں الگ ہیں اور روح کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ روح دکھتی نہیں ہے، روح دکھتی نہیں ہے اور جسم دکھتا ہے۔ جسم مادے سے ایک فینومینا ہے، وہ دکھتا ہے، وہ میٹیریل ہے، وہ دکھتا ہے، وہ مٹی ہے، دکھتا ہے، لیکن انسان کی روح دکھتی نہیں ہے۔ لہذا جو دکھتی نہیں ہے اس کی غذا بھی وہ چیزیں ہیں جو دکھتی نہیں ہیں۔ مثلا ہم غذا کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بہت اچھے وٹامنس، پروٹینز والا کھانا کھا رہے ہیں۔ ہاں، یہ کھانا ہم کھا رہے ہیں، یہ ہمارے جسم کو فائدہ پہنچائے گا، لیکن حلال ہے کہ حرام، یہ اس کی صفت ہے۔ حلال حرام دکھتا نہیں ہے۔ حلال کھانا ہے تو اس سے روح کو طاقت ملتی ہے، حرام کھانا ہے تو روح اس سے مرنے لگتی ہے، روح کے لیے وہ زہر ہے، لیکن جسم اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حلال حرام رشوت کا کھانا کھانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو اب ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت روحانی بھی کرنا ہے اور جسمانی بھی کرنا ہے۔
آگے کے جمعوں میں مجھے یہی بتانا ہے آپ کو کہ کس طرح سے ان کی جسمانی اور روحانی ایک بیلنس تربیت کی جاتی ہے۔ 6 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد بتاؤں گا۔ جسم کی تربیت کے لیے بیلنس فوڈ کی ضرورت ہے، بیلنس سلیپ کی ضرورت ہے، اور جسم کی تربیت کے لیے پراپر ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر یہ جسم بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ بہت سی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، زہر والی چیزیں، زہر آلود چیزیں جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے روح کے لیے بھی، روح کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی ہمیں صحیح طور پر روح کے دماغ کو ڈیولپ کرنے کی چیزیں، ہارٹ برین کو ڈیولپ کرنے کی، روح کے دل کو بنانے کی، اور اسی طرح روح کا ایکسرسائز ہم کو کیسے کرنا رہنا ہے کہ تاکہ روح طاقتور ہو جائے، تب جا کر آپ کا بچہ ایک بہترین انسان بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہم آپ کو یہ بیلنس تربیت دونوں کی، روح کی اور جسم کی، آپ کے بچے کی کس طرح سے کی جاتی ہے اور بچپن سے ہی کس طرح سے کی جاتی ہے۔ جو لوگ بچپن سے محنت کر لیتے ہیں ان کا بچہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔